اس کہانی کا آغاز ایک بڑے شہر سے ہوتا ہے۔ یہاں سیم نام کا لڑکا اپنا کام کر رہا تھا۔ سیم ایک اسٹور میں کام کرتا تھا اور وہ کچھ سامان کی ڈیلیوری دینے جاتا ہے۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی، اسی لیے وہ بہت خوش تھا۔ اس کی بیوی کا نام جیسی تھا اور وہ اس سے فون پر بات کرتا ہے۔ جیسی ایک کیفے میں کام کرتی تھی۔ سیم اسے بتاتا ہے کہ مجھے گھر آنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے ہم رات کو باہر گھومنے چلیں گے۔ یہ سن کر جیسی کچھ نہیں بولتی بلکہ اسے کام پر دھیان دینے کو کہتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سیم ڈیلیوری دے کر واپس اسٹور پہنچ گیا۔ اسٹور میں بیلا نام کی لڑکی بھی کام کرتی تھی اور سیم کی اس سے اچھی دوستی تھی۔ جب سیم اسے اپنی شادی کی سالگرہ کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ اسے مبارکباد دیتی ہے۔ اسی دوران اسٹور کا مالک بیلا کو چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی بیلا پر فدا تھا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی بیلا کو دبوچ لے، لیکن بیلا اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سیم اپنے گھر جاتا ہے۔ اس نے اسٹور سے 1 گھنٹے کی چھٹی لی تھی تاکہ گھر جا کر جیسی کو سرپرائز دے سکے اور اس کے ساتھ لنچ کر سکے۔ سیم جلدی گھر تو پہنچ گیا لیکن وہاں اسے جیسی نظر نہیں آئی۔ اس نے جیسی کا تحفہ رکھ کر ایئر کنڈیشنر چلانا شروع کر دیا۔ جیسی دوپہر تک گھر آنے والی تھی لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ سیم کو لگا کہ وہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی، اس لیے وہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر جیسی کے پرس پر پڑتی ہے۔ پرس دیکھ کر سیم سمجھ گیا کہ وہ کام سے واپس آ چکی ہے۔ وہ فوراً سے اسے فون کرتا ہے لیکن جیسی کے فون کی آواز اوپر والے کمرے سے آتی ہے۔ یہ سن کر سیم اوپر جانے لگتا ہے۔ جب وہ اوپر والے کمرے میں پہنچتا ہے تو جیسی کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سیم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً نیچے آ کر اپنی بندوق اٹھاتا ہے، پھر اوپر جا کر پہلے اس شخص کو مارتا ہے اور پھر اپنی بیوی جیسی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی کمرہ ایک خوفناک منظر پیش کرنے لگتا ہے، لیکن یہ سب صرف سیم کے تصور میں تھا کیونکہ وہ ابھی تک نیچے ہی بیٹھا تھا۔ اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن اس نے ابھی تک کسی کو نہیں مارا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ خاموشی سے اوپر کمرے میں آ جاتا ہے۔ یہاں وہ اجنبی شخص جیسی کے ساتھ موجود تھا۔ سیم کو دیکھ کر جیسی گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے، جبکہ وہ شخص بھی سیم کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ دونوں سیم کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسی معافی مانگنے لگتی ہے جبکہ وہ شخص سیم سے کہتا ہے کہ وہ بندوق نیچے کرے۔ سیم دونوں کو بیٹھنے کا حکم دیتا ہے اور دونوں فوراً بستر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سیم جلدی سے دروازہ بند کرتا ہے اور ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسی نے سیم کا دل توڑ دیا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ دکھی تھا۔ وہ سب سے پہلے اس اجنبی شخص کا نام پوچھتا ہے۔ اس شخص کا نام میسی تھا۔ اس کا نام جان کر سیم ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے۔ جیسی اور میسی بتاتے ہیں کہ 1 مہینے سے۔ یہ سن کر سیم ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ جواب ملتا ہے کہ ہم آن لائن ملے تھے۔ اسی دوران سیم کی نظر میسی کی انگوٹھی پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میسی شادی شدہ ہے۔ پھر وہ اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ میسی بتاتا ہے کہ اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ سن کر سیم اپنی شادی کی انگوٹھی اتار دیتا ہے کیونکہ جیسی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ پھر سیم میسی کے پرس سے اس کے کریڈٹ کارڈ دیکھتا ہے، جنہیں دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میسی ایک بہت امیر آدمی ہے۔ پھر اسے میسی کے بٹوے میں کافی پیسے بھی ملتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم منشیات فروخت کرتے ہو؟ میسی جواب دیتا ہے کہ یہ پیسے تمہاری بیوی کے لیے ہیں۔ یہ سن کر سیم کو بہت غصہ آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسی صرف پیسوں کے لیے میسی سے ملی تھی، لیکن جیسی وضاحت دیتی ہے کہ وہ سیم کی سالگرہ پر اسے تحفہ دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ میسی سے قرض لینے والی تھی تاکہ سیم کے لیے ایک نیا گٹار خرید سکے۔ سیم کو میسی کے پیسے نہیں چاہیے تھے، اس لیے وہ انہیں پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ میسی سے اس کے پیشے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ میسی بتاتا ہے کہ وہ پہلے پائلٹ تھا لیکن اب ریٹائر ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر سیم کہتا ہے کہ میں بھی پائلٹ بننا چاہتا تھا لیکن میں ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا۔ دکان کا مالک بیلا سے پوچھتا ہے کہ سیم کہاں پر ہے۔ بیلا اسے بتاتی ہے کہ سیم لنچ کرنے گھر گیا ہے۔ مالک اسے کہتا ہے کہ وہ جب بھی واپس آئے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ دوسری طرف میسی سیم کو
سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ اسے معاف کر دے تو وہ اسے کافی پیسے دے گا۔ سیم کو پیسے نہیں چاہیے تھے بلکہ وہ تو اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسی بیچ سیم کے فون پر بیلا کی کال آتی ہے۔ بیلا اسے اسٹور پر واپس آنے کو کہتی ہے لیکن سیم اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اس لیے آج میں اسٹور پر نہیں آ سکتا۔ بیلا کو اتنا کہہ کر وہ فون کاٹ دیتا ہے۔ اسی بیچ جیسی باتھ روم جانا چاہتی تھی لیکن سیم اسے کمرے میں روک دیتا ہے اور اس کے سامنے گملہ رکھ دیتا ہے۔ سیم چاہتا تھا کہ وہ یہی باتھ روم کرے مگر جیسی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد سیم نے میسی کا فون نکال کر اسے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میسی اپنی بیوی کو فون کرے اور اسے اپنی غلطی کے بارے میں بتائے۔ پہلے تو میسی نے منع کر دیا لیکن جب سیم نے اسے گن دکھائی تو وہ مان گیا۔ سیم کے کہنے پر میسی نے فون اسپیکر پر لگا لیا تھا۔ میسی کی بیوی کا نام روز تھا اور وہ ایک گھریلو عورت تھی۔ روز فون اٹھاتی ہے تو میسی اسے کہتا ہے کہ میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میسی کی بات سن کر روز حیران ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ دونوں زیادہ بات کر پاتے سیم اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میسی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس وقت وہ میرے گھر پر موجود ہے۔ سیم کی بات سن کر روز رونے لگتی ہے اور میسی اس سے معافی مانگنے لگتا ہے لیکن تبھی کچھ سوچ کر وہ سیم سے کہتی ہے کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات مان کر سیم نے اسپیکر بند کر دیا اور روز کی باتیں سننے لگا۔ کسی کو کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ سیم اور روز کے بیچ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اسٹور کا مالک سیم کو فون کر رہا تھا تاکہ وہ جلدی کام پر لوٹ آئے۔ سیم کافی کوششوں کے بعد بھی جب فون نہیں اٹھاتا تو مالک اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی والا میسج بھیجتا ہے۔ ادھر میسی کی بیوی روز بھی سیم کے گھر پر پہنچ گئی تھی۔ روز کو دیکھتے ہی میسی اس سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ روز اسے معاف تو نہیں کرتی لیکن جلدی جلدی اپنے کپڑے اتارنے لگ جاتی ہے۔ سیم اور روز کے بیچ یہ بات ہوئی تھی کہ وہ دونوں بھی جیسی اور میسی کے سامنے وہی سب کریں گے تاکہ انہیں بھی وہی درد محسوس ہو جو وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ روز کو سیم کے ساتھ دیکھ کر میسی بے حد دکھی تھا۔ جیسی کی بھی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ سیم کے ساتھ سب کرنے کے بعد روز چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ سیم میسی کے ساتھ جو چاہے کر سکے۔ اس کے جاتے ہی جیسی سیم کو سمجھانے لگتی ہے کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، تم ہمیں مارنا چاہتے ہو تو ابھی مار ڈالو۔ سیم اور روز کی حرکت سے میسی تو بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ اسی بیچ سیم جیسی سے کہتا ہے کہ تم میسی کو مار ڈالو، ہم پولیس کو کہہ دیں گے کہ میسی تمہارے گفٹ لوٹنے کے لیے گھر میں گھس آیا تھا اور خود کو بچانے کے لیے تم نے اسے مار ڈالا۔ سیم کی بات سن کر جیسی حیران ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہم پولیس کے پاس بھی نہیں جائیں گے بلکہ میسی کی لاش پیچھے باغیچے میں دفن کر دیں گے۔ میسی دونوں کی باتیں سن تو رہا تھا لیکن بول کچھ نہیں رہا تھا۔ جیسی کو سیم کی بات ٹھیک لگی کیونکہ بدلے میں وہ اسے معاف کرنے والا تھا۔ جیسی جیسے ہی میسی کی طرف گن اٹھاتی ہے تو وہ اس سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اسے سمجھانے لگتا ہے کہ سیم بعد میں تمہیں بھی مار ڈالے گا لیکن جیسی اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی گن چلاتی ہے تو وہ خالی نکلتی ہے۔ دراصل سیم اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا تاکہ میسی کو پتہ چل سکے جیسی اسے محبت نہیں کرتی۔ سیم اب زیادہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک گن اٹھا کر گولی چلاتا ہے اور تبھی بیلا بھی اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ سیم کی خیریت پوچھنے آئی تھی مگر اس کی کافی کوششوں کے بعد بھی جب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سیم نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق کو مار دیا تھا اور وہ دونوں کی لاشیں باغیچے میں دفن کر دیتا ہے۔ سیم اپنی سالگرہ منانا چاہتا تھا لیکن حالات ایسے بن گئے کہ اسے اپنی بے وفا بیوی کو مارنا پڑا۔ سیم اپنی جیسی پر بے حد یقین کرتا تھا اور اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا لیکن جیسی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ ایسے ہی دھوکے اچھے بھلے انسان کو وحشی بنا دیتے ہیں۔ اب آپ ہی سوچیں سیم نے ان دونوں کو مار کر صحیح کیا یا غلط؟ وہ تو چھٹی لے کر اپنی بیوی کو سرپرائز دینے گھر آیا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ سرپرائز اسے ہی ملنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز آپ لوگ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔